آئی پوڈ کے ہیڈ فون تو گھر سے نکلتے ہی کانوں سے چپک چکے تھے۔ نیوبری پارک اسٹیشن پہنچ کر جب آنکھ اٹھا کے ٹرین کی آمد کا وقت دیکھا تو ایک میٹھی سی آواز کان میں پڑی۔ یہ کسی افسانے کا آغاز نہیں بلکہ مصنف کی آج کی صبح کا منظر ہے۔ جو آواز کانوں میں پڑی وہ وطن کی مٹی کو گواہ بنا رہی تھی۔ بد یا خوش کسی بھی قسم کی قسمتی سے مصنف کا تعلق اس نسل سے ہے جو ملی نغمے سن کر بڑی ہوئی ہے۔ اب تو خیر عرصہ ہوا کہ کوئی سر سواد کا ملی نغمہ سنا ہو۔ شاید اچھے گلوکاروں کو سرحد پار کے فلمی گیتوں سے فرصت نہیں۔ خیر بندے تو ضیاء الحق صاحب جس قسم کے بھی تھے وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کے دور میں ڈنڈے کے زور پہ کافی زور و شور سے جشن آزادی منایا جاتا تھا۔ یہ جتنے بھی ملی نغمے ہمیں آج اچھے لگتے ہیں، مشہور ہیں، ان کی اکثریت اسی دور کی پیداوار ہے۔ اگست کی تاریخوں کا اثر تھا جو دوران سفر ہم وطن کی مٹی کے سفر پر جا نکلے۔ کو پچھلے سال تک تو ہماری کوشش تھی کہ نا امیدی سے دور رہا جائے، لیکن اس ایک سال میں شاید عقل آ گئی ہے، یا جانے کیا امید نام کا گھوڑا پہلے منہ زور ہوا پھر ایسا بے وفا ہوا کہ دوبارہ ہاتھ نہ آیا۔ ملی نغمے میں آج بھی سنتا ہوں جیسے کہ ماضی میں سنتا تھا، لیکن اب نہ چاہتے ہوئے بھی سب کھوکھلے سے لگتے ہیں۔ جو ہماری کرتوت ہے اس وطن کی مٹی کو گواہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس زندہ و پائندہ قوم نے اپنی جڑیں کیا خوب کاٹمی لگائی ہوئی ہیں۔ سب کے لیے سب کچھ ہے اس میں، یہ ہے پاکستان کتنا اجنبی معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کے لیے تو جگہ ہے نہیں، کرو تو فتویٰ یا گولی آپ کا منتظر ہے۔ ایک دھماکہ اکثر سجدے میں گرے ایسے لوگوں کی بھی جان لے لیتا ہے جو شاید خدا سے عرض وطن کے لیے کرم کی گھٹا مانگ رہے ہوں۔ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں گا کہ میرے خوابوں کا پاکستان اور حقیقت میں 19 اور 119 کا فرق کتنا وسیع ہے۔ کئی بار تو دل نا امید اتنا ہو جاتا ہے کہ یوں کی جگہ کیوں کہنے کو دل کرتا ہے کہ کیا آزادی دی قائد اعظم نے کہ دنیا واقعی حیران ہو گئی، مگر پھر تربیت کا اثر تھپڑ بن کر لگتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ ہم نے پارسائی کا دعویٰ ویسے بھی کبھی نہیں کیا، لیکن ملک کو لے کر ہوئی مایوسی کی گناہ کی شرمندگی بہت ہے۔ ویسے بھی بے بسی کا ایک اور نام شرمندگی و مایوسی ہے۔ بے بسی اس لیے کہ چاہ کے بھی کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا، اپنی حد تک کی ذمہ داری سے کام کہیں آگے جا چکا ہے، لیکن ہم نے اپنا بوجھ کیا اٹھانا ہے۔ ہمیں تو دوسروں کے آگے اپنے آپ کو پارسا ثابت کرنے سے فرصت نہیں۔ ہم جذباتی بے وقوفیوں کی ایسی معراج پر ہیں کہ جس کا اصل حاصل فقط زوال ہے۔ میرے خواب کا پاکستان شاندار ہے، خوبصورت ہے، پرامن ہے، اس میں برداشت ہے۔ کوئی بھی ملک کامل نہیں ہوتا، مگر مسائل کم یا زیادہ ضرور ہوتے ہیں۔ میرے خواب کے پاکستان میں روٹی پیچھے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، اس میں عدل و انصاف کے پیمانے یکساں ہیں، جہاں میری جڑیں میرے نام نہاد اپنے نہیں کاٹتے، جہاں اخلاقیات کا معیار ایک جیسا ہے، جہاں تعلیم کے لیے مقروض نہیں ہونا پڑتا، جہاں ہنر کی قدر ہے اور محنت کو اس کی اجرت وقت پر ملتی ہو۔ میرے خوابوں کے پاکستان میں میٹرو بس ہو نہ ہو، پینے کا صاف پانی ضرور ہے، بے کسوں کا پرسان حال ضرور ہے، وہاں مہنگائی میں اضافہ اور قوت خرید میں اضافہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہاں اہل اقتدار ماضی کو کوسنے کی بجائے مستقبل کے لیے صحیح معنوں میں کام کرنے والے ہیں، جہاں سیاسی سرگرمی گالیوں اور کردار کشی پر محیط نہ ہو، جہاں سماجی کام محض دکھاوا نہ ہو۔ میرے خواب کے پاکستان میں ایمانداری کی قدر سیاسی، سماجی اور مذہبی وابستگی سے زیادہ ہے۔ میرے خواب کے پاکستان میں قتل و غارت نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، اقلیت کا اس مذہبی استحصال اور اکثریت کا معاشی استحصال نہیں ہے۔ راوی کیا ہر دریا چین لکھتا ہے کیونکہ ان میں پانی بہتا ہے، اسی پانی سے بجلی بھی بنتی ہے اور کھیت بھی سیراب ہوتے ہیں، جہاں ملاوٹ نہ رشتوں میں ہو، نہ رویوں میں اور نہ ہی اقدار میں، اشیاء خورونوش تو کیا پھر دور کی بات، جہاں منافع سے زیادہ انسانی جان کی قدر ہو۔ میرے خواب کا پاکستان ہوس کی درندگی سے محفوظ ہے، جہاں مرنے والے پر افسوس یہ جاننے کے بعد نہ ہو کہ اس کو مارنے والے اچھے تھے یا برے۔ مرنے والے کا دکھ سب کو ہو، نہ کہ ایک مخصوص قوم، ذات، برادری یا پیروکاروں کو۔ میرے خواب میں سوال پوچھنے کی بھی آزادی ہے اور حق گوئی کی بھی۔ طاقت علم و قلم و کتاب میں تلاش کی جاتی ہے، نہ کہ کھوکھلے نعروں اور پرتشدد رویوں میں۔ جہاں کھیل کے میدانوں میں کھیل ہوتا ہے، نشہ اور جوا نہیں، جہاں مسجد و مندر و کلیسا سب امن کی درس دیتے ہیں، جہاں اگر میں شر سے محفوظ ہوں تو مجھ سے دوسرے بھی۔ لیکن یہ سب ایک خواب ہے، ایک سہانا خواب، اور سہانے خواب اور تلخ حقیقت کے درمیان جو فرق ہے اس کا دوسرا نام مایوسی اور نا امیدی ہے۔
یقیناً بے جا امید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ نا امیدی بھی کوئی پھل نہیں دیتی۔ 13 اگست کی شام جب دکھی دل اور مایوس سوچوں کے ساتھ یہ تحریر کی بورڈ بند کرنا شروع کی تو میری نا امیدی نہیں مجھے ایک نئی امید دی۔ میرے ارد گرد موجود مثبت سوچ والے احباب نے میرا ایمان بچا دیا، اور کہیں خود کو بھی یاد آ گیا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ میرے خوابوں کے پاکستان اور اس کی حقیقت میں جو فرق ہے، اس میں قابل فخر چیزوں کی کمی ہے، لیکن کیا اس حقیقت میں کچھ بھی اچھا نہیں؟ اس حقیقت میں ایک درویش شخص عیدی ہے۔ دنیا میں کتنے ملک ہیں جنہوں نے اپنی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کیا اور اس کے بعد آنے والی ہر مصیبت اور ہر الزام کا سامنا کیا؟ اسی حقیقی پاکستان میں 2008 سے 13 کے درمیان خواندگی کی شرح میں 250% اضافہ ہوا، جو کہ کسی بھی ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ اضافہ ہے اس ٹائم پیریڈ میں۔ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا براڈ بینڈ انٹرنیٹ نظام اسی حقیقت میں ہے۔ اس ملک نے دنیا کے BC وائرس کے خالق کے ساتھ ساتھ کم عمر ترین مائکروسافٹ سند یافتہ بھی پیدا کیے۔ دنیا بھر کے معیاری فٹ بالوں کی 50% سے زیادہ اسی ملک سے بنتا ہے۔ اسی ملک کی ایک ملی نغمے کی دھن دنیا کی تیسری مشہور ترین دھن قرار پائی، کہ دنیا کے کم عمر ترین سول جج محمد الیاس کا بھی ملک ہے۔ ایشیا میں کسی بھی بلند ترین مقام پر ریلوے اسٹیشن اور دنیا کی سب سے بڑی گہرے پانی کی بندرگاہ بھی اسی ملک میں ہے۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک سے طلباء اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ یہ ملک دنیا بھر کے سائنسدانوں اور انجینئرز کا 10 بڑے پولز میں سے ایک ہے۔ جو برائیاں اداس اور مایوس کر دیتی ہیں، وہیں کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں جو کہ اس ناکام ہو چکی یا ہو رہی ریاست نے پیش کی، کہ جس کو دیکھ کر امید کی بجھتی ہوئی لو کو ایک نئی زندگی ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایک ناکام ہو رہی ریاست میں زندگی کے آثار موجود ہوں تو ایک صحیح معنوں میں زندہ قوم کیا نہیں کر سکتی؟ میری مایوسی اور اس نا امیدی میں شاید میرے پیار اور خلوص کا ایک اظہار ہے کہ گلہ بھی تو اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے۔ آج شاید اس ملک میں کچھ ایسا نہ ہوگا جس پہ میں فخر کر سکوں۔ آج شاید مجھے اس میں مایوسی ہی نظر آتی ہو، لیکن کیا مجھے یہ مایوسی کی زندگی قبول کر لینی چاہیے، یا مجھے ہمت کر کے اس سمت میں سفر کرنا چاہیے جہاں میں فخر محسوس کر سکوں؟ ان سوچوں کے ساتھ جب میں آج اپنے دفتر کی کرسی سے اٹھا اور اٹھتے وقت اپنے آپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ آج چاہے مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہو نہ ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں وہ فخر کا عنصر حاصل کر سکوں، اور اس حصول کے لیے جد و جہد کا آغاز مجھ سے ہوگا۔ اور بہت ہو چکا کہ جب امید اور شکایت بھری نظروں سے دوسروں کو دیکھ لیا۔